سبحانك اللهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, let's quickly recap کہ ہم نے last session میں کیا کیا تھا. We looked at who's going to tell me actually what did we cover in the last section in the last session on Saturday? No, Friday. Surah 17 and 18 جزاک خیرن. تو ہم نے کمپیریزن کیا تھا بٹوین سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 اینڈ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور وی سو کہ اس کو اگر وی کال دم پیئرز صورتیں جوڑوں کے شکل میں آتی ہیں نا، تو اگر ہم ان دو صورتوں کو جوڑا بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں، واٹ آر دی کامن فیچرز ان دیم، واٹ از لائک پارٹنرشپ کا کیا سلسلہ ہے ان کے بیچ میں، اینڈ وی پکڈ آؤٹ اے فیئر نمبر آف کامنالٹیز جو دونوں میں ہیں، سملیرٹیز دونوں میں ہیں. اینڈ اٹ واز ریئلی مطلب when I studied it for the first time it was really interesting subject for me. Yeah, اتنی similarities, it's like almost mirrored the same structure of the surah but just perfectly enough کہ جو چیز چینج کرنی تھی وہ چیز چینج کر دی، جو چیز سیم رکھنی تھی سیم رکھی. تو سبحان اللہ اٹس ریئلی بیوٹیفل. اچھا، آج ہم نے شروع کرنا ہے دی آرڈر آف دا لاسٹ 10 سوراز. ٹھیک، تو لاسٹ 10 سوراز سورہ فیل سے شروع کر کے سورۃ الناس تک، what order are they in, what story are they telling, وہ جس آرڈر میں ہم کیوں ہیں وہ سارا کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ. we'll go over it briefly، مطلب بہت ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. تو let's see انشاءاللہ کہ how much progress we make today. okay، تو اسٹارٹ ہوتا ہے the 10th last سورہ سورۃ الفیل. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اچھا، who remembers کہ یہ کس ایونٹ کے بارے میں؟ سورۃ الفیل کس ایونٹ کے بارے میں؟ سورۃ الفیل میں ایک ایونٹ کا تذکرہ ہے نا. دیکھو ایسے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگ جو کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ. ابابیل، جزاک اللہ خیرا. not Abu Jahl tried to attack, Abraha tried to attack. Abraha was a Yemeni governor. یمن کا گورنر تھا. he was Christian اور اس نے ایک بہت بڑی لائک چرچ آف سورٹس بنائی تھی، ایک عبادت گاہ بنائی تھی یمن میں. اور اس کا یہ تھا کہ ہم جی کعبہ کے سورٹ آف کمپٹیشن میں بنائیں گے، لوگ کعبے کی جگہ پہ ادھر آئیں گے اور لوگ نہیں آئے. تو اس کو اس بات کی بڑی اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، جی میں نے اتنی بڑی بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی اور یہ اور وہ اور وہ، اور یہ نہیں وہ ہوئی. اور پھر ہوا کیا کہ اس کو I'm probably mixing up the stories but I think اس کو کسی نے ڈسٹروائے بھی کر دیا تھا. اس کو رات کو کسی نے گھس کے اس کو تباہ کر دیا تھا. اس غصے میں اس نے کہا کہ میری ساری فوج بلاؤ، ہم جا کے کعبہ کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیں. تو اس نے اور اس کی فوج مطلب یمن کی فوج واز میسو، اس میں ہاتھی تھے. اچھا، ہاتھی ور اے کمپلیٹلی نیو وار فائٹنگ اینیمل فار دی عربس. عربس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے ہاتھی، لائک یہ کیا ہوتا ہے. تو ناؤ امیجن سم تھنگ دیٹ بگ آف این آرمی دیٹ بگ از کمنگ ٹو اٹیک مکہ. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اٹس کمنگ ٹو اٹیک مکہ. لوگوں نے اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے جانور نہیں دیکھے، اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی. اور miraculously with no human intervention اللہ تعالیٰ نے اس ساری فوج کو غرق کر دیا، اس ساری فوج کو وہیں مار دیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں بچ سکا. And it was all so miraculous کہ the people had seen nothing like it. کہ جی پرندے آئے اور انہوں نے ان پہ کنکر برسائے اور ان کا گوشت گل کے گرنے لگا اور وہ سب وہیں مر گئے. That was
but that was obviously divine. तो अब एक बात आ गई कि कुरैश को या मक्का को प्रोटेक्ट कर लिया गया, एक इम्पॉसिबल थ्रेट से मक्का को प्रोटेक्शन दे दी गई. अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट सूरा? सूरतुल कुरैश. लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ, कि हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए, कुरैश की सिक्योरिटी के लिए, कुरैश की सेफ्टी के लिए हमने इतना कुछ बनाया कि ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ, उस सिक्योरिटी में वो ठंड में भी ट्रैवल कर लेते हैं, उनके कैरावान्स जो होते हैं, और गर्मियों में भी ट्रैवल कर लेते हैं. ओके, अब इस बात का क्या कॉन्टेक्स्ट? लेट मी पुट दिस इनटू. अरब्स का जो वो होता था ना, अच्छा, कुरैश आर द सेंटर ऑफ अरेबिया, मक्का इज द रफ सेंटर ऑफ अरेबिया, और अरब्स का एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी, दे यूज्ड टू रॉब ट्रेड कैरावान्स. ठीक है, तो अब अरेबियन ट्राइब्स को जब अपने ट्रेड के लिए कैरावान्स भेजने होते थे, काफिले भेजने होते थे, तो दे वुड ईदर सेंड देम इन द वेरी एक्सट्रीम समर्स या फिर इन द वेरी एक्सट्रीम विंटर्स. राइट, इन दो एक्सट्रीम्स में वो ट्रैवल किया करते थे. क्यों? क्योंकि इन बोथ ऑफ दोज एक्सट्रीम्स डाकुओं के लिए उनका वेट करना और उनके लिए एम्बुश में बैठना यूज्ड टू बी वेरी हार्ड. एक्सट्रीम वेदर है, उसमें से गुजरना इज हार्ड इटसेल्फ, और उसमें बैठ के वेट करना कई कई दिन तक लोगों के लिए कि वो आएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, दैट इज अनइमेजिनेबली हार्ड ना. तो इसलिए वो या तो बिल्कुल एक्सट्रीम गर्मियों में या बिल्कुल एक्सट्रीम सर्दियों में ट्रैवल किया करते थे. और वो क्या करते थे कि गर्मियों में, एक्सट्रीम गर्मियों में गर्म इलाकों की तरफ जाते थे, और एक्सट्रीम ठंड में ठंडे इलाकों की तरफ जाते थे. मतलब फॉर कंफर्ट उल्टा होना चाहिए कि आप गर्मियों में ठंडे इलाकों की तरफ जाओ और सर्दियों में गर्म इलाकों की तरफ जाओ. बट क्योंकि सेफ्टी की रिक्वायरमेंट थी, तो दे यूज्ड टू ट्रैवल इन एक्सट्रीम वेदर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम प्लेस. लेकिन कुरैश कोई मसला नहीं था, कुरैश को कोई हाथ नहीं लगाता था. क्यों? क्योंकि कुरैश थे काबे के निगहबान, काबे के केयर टेकर्स, और पूरे अरब के जितने अरेबियन ट्राइब्स के जितने आइडल्स थे, जो बुत थे, वो सब काबे पे रखे होते थे. तो क्योंकि वो उनके बुतों की केयर टेकर्स थे, तो दे कुडंट रिस्क ऑफेंडिंग द कुरैश. क्योंकि आपने एक दफा कुरैश का कोई काफिला लूटा, तो उन्होंने आपके बुत तोड़ देने, निकाल के उन्हें बाहर फेंक देने काबे से. तो इसलिए कुरैश को कोई हाथ नहीं लगाता था. तो कुरैश could travel freely all throughout the year. They could go wherever they want, whenever they want. और अब होता क्या था, बाय द वे, हमने कुछ सेशंस पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ी थी, किसी को याद है? दो अलग अलग सूरतों में से एक बहुत सिमिलर दुआ को हज़रत इब्राहिम की हमने कंपेयर किया था, मक्का से रिलेटेड दुआ थी. मेक दिस अ पीसफुल सिटी, रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनथ थमरात, कि ए मेरे रब, इसको बना एक अमन वाला शहर, a peaceful city, and provide for its residents, इसके लोगों के लिए तू रिस्क दे, मिनथ थमरात, from all kinds of fruits, from all kinds of fruits. अच्छा, अब हमने कहा था कि पीसफुल सिटी से मुराद क्या है? प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, राइट. सूरतुल फील में क्या आ गया? प्रोटेक्शन. दूसरी बात क्या है? वर्जुक अहलहु मिनस समरात. अहलहु मिनस समरात के लिए हमने क्या बात की थी कि इससे मतलब है स्टेबल इकोनॉमी, प्रॉस्परिंग इकोनॉमी. जब कुरैश कैन ट्रैवल ऑल ईयर लॉन्ग, दे कैन ट्रेड विद हुएवर दे वांट, हाउएवर दे वांट, दे वोंट बी रॉब्ड, उनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी. दूसरी बात, जब दे आर ट्रैवलिंग टू anywhere, any time of year they want, they are bringing all kinds of fruit.
سیزنل ہوتا ہے نا. تو جو لوگ صرف گرم علاقے میں گرمیوں میں جا رہے ہیں, دے ڈونٹ گیٹ ایکسیس ٹو سردیوں والا فروٹ اس علاقے کا, اور جو لوگ سردی والے علاقے میں صرف سردی میں جا رہے ہیں ان کو اس علاقے کا گرمی کا فروٹ نہیں مل رہا. بٹ قریش کو ان کا ہر طرح کا فروٹ مل رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یہ فلفلمنٹ ہے. یہ دو صورتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی فلفلمنٹ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے رب نے وہ جو دعا مانگی تھی ابراہیم نے وہ تمہیں دے دی ہے. تمہیں پروٹیکشن بھی دے دیا, تمہیں اکنامک پراسپیرٹی بھی دے دی ہے. اب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی. کس گھر کے؟ کعبے کی. کعبہ کس نے بنایا تھا؟ Who built the Kaaba? حضرت ابراہیم علیہ السلام and his son, but yes mainly حضرت ابراہیم علیہ السلام نا. تو حضرت اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم نے جو جو ڈیمانڈز رکھی تھی ہم نے وہ ڈیمانڈز تمہیں دے دی ہیں. تو ابراہیم کی اگر تم لیگیسی پہ چل رہے ہو, اس کی ڈیمانڈز کو فالو تھرو کر رہے ہو, تو اس نے جو جس پرپس کے لیے یہ گھر بنایا تھا وہ پرپس بھی تو پورا کرو. اس نے یہ گھر شرک کے لیے تو نہیں بنایا تھا, تو تم اس گھر میں شرک کیوں کر رہے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور پھر آتا ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور ہم نے تمہیں اس کی کس کی عبادت کرو؟ اس رب کی, اس گھر کے رب کی. وہ کون ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے تمہیں بھوک سے بچاتے ہوئے کھانا دیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور تمہیں خوف سے نکال کے, تمہیں فیئر سے نکال کے پیس دیا, سیفٹی دی. رائٹ؟ تو وہ دونوں چیزیں جو مانگی گئی ہیں وہ تمہیں دے دی گئی ہیں. اب ابراہیم کی لیگیسی فالو تھرو تو کرو. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام واز اے ویری گیونگ پرسن. ابراہیم علیہ السلام کدھر آتا ہے؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے غالباً, یا میں شاید ریفرنسز مکس کر رہا ہوں, کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس دو فرشت نہیں بلکہ کچھ نوجوان آئے اور وہ آ کے بیٹھے, تو حضرت ابراہیم نے فوراً سے پیچھے جا کے اپنا جو بچڑا تھا اس کو ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا پیش کیا, اور پھر انہوں نے کھانا نہیں کھایا. وہ اصل میں فرشتے تھے, ان کو خوشخبری دینے آئے تھے. تو بٹ خیر وہ ساری بات کہ حضرت ابراہیم واز اے ویری گیونگ پرسن. زندگی بھر ہی اسپینٹ his wealth, his money, his efforts in serving the people. لوگوں کو کھانا کھلایا, لوگوں کی مدد کی, بہت کچھ کیا. پھر he used to care for his people. اس کے بعد ان کے پاس جب فرشتے آئے کہ جی ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو وہ کرنے والے ہیں, عذاب بھیجنے والے ہیں اس پہ, کہا نہیں ابھی رک جاؤ, ابھی ان کو تھوڑا سا وقت دو وہ کرنے کے لیے. اللہ سے دعا کی کہ ابھی تھوڑی سی مہلت بڑھا دیں, ابھی عذاب نہ بھیجیں. اور he was a very dedicatedly worshipping monotheistic person. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وحدانیت پہ, صرف اللہ کو مانتے, اور کسی کو نہیں مانتے تھے. تو ان کی جو لیگیسی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ he was very giving, he was very caring, and he used to worship very earnestly, بہت دل لگا کے. right? اب اگلی سورۃ الماعون میں اب یہ آ رہا ہے کہ یہ جو لیگیسی تھی ابراہیم کی, اس پہ قریش فیل کر گئے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو دین کا, جو بدلے کا, ریکمپینس کا انکار کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا ہے. یکذب. فذلک الذی یدع الیتیم, جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, ان کو دور کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ مسکینوں کو, غرباء کو کھانا نہیں کھلاتا. فویل للمصلین, تو بربادی ہے, تباہی ہے, ڈسٹرکشن ہے کس کے لیے؟
مصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیسی نماز؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز بالکل ہی غافل ہو کے پڑھتے ہیں. دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ویسے بس ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوئے ہیں، بس یار کام پورا ہو، ٹک لگ جائے ہمارا نماز کا، ہم چلے جائیں. الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ریا کی نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معاون بھی نہیں دیتے. معاون کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی چیز کو، تو آپ سے آپ کا کوئی نیبر نمک مانگ لے تھوڑا سا، یا تھوڑی سی چینی مانگ لے، اب نہیں ہم ہمارے گھر نمک آتا ہی نہیں، نمک یوز ہی نہیں کرتے. نمک وہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. تو آپ کو کیا، آپ کا کیا چلا جائے گا تھوڑا سا نمک دے کے اس کو؟ پر آپ کا کچھ نہیں بھی جاتا، آپ پھر بھی دینا نہیں چاہتے. یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو ابراہیم کی ساری لیگیسی کو انہوں نے سائڈ سٹیپ کیا، ہم اس کو بھی نہیں فالو کریں گے، اس کو نہیں فالو کریں گے، اس کو نہیں فالو کریں گے. تو یعنی کہ یو آر ناٹ worthy of using the name of Ibrahim, of being called a descendant of Ibrahim. You have lost that privilege. Right? یہ کہا جا رہا ہے قریش سے. اچھا، if they have lost that privilege, then who has that privilege? اگلی صورت آ رہی ہے، سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر، بے شک آپ کو دے دیا گیا ہے رسول کوثر. فصل لربک وانحر. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دو کام کرنے ہیں. آپ نے اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنی، عبادت کرنی ہے. وانحر، اور قربانی کرنی ہے، سیکریفائس کرنا ہے. تو یعنی کہ وہ دو چیزیں جو لیگیسی آف ابراہیم تھی، وہ آرڈر دیا جا رہا ہے رسول اللہ کو کیری فارورڈ کرنے کا. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی ختم کر دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے، ان کو نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اچھا، تو ایک بات تو یہ آ گئی کہ قریش آر ناٹ worthy of using the name of ابراہیم، رسول اللہ is worthy of using the name of ابراہیم. اور اب یہاں پہ کسی دشمن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اچھا، یہ دشمن کون ہے؟ Who is this دشمن؟ یہ enemy کون ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں ابھی کس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے؟ اچھا بائی دی وے، آئی ایم ناٹ آسکنگ فار دا نیم جو تفسیر میں آتا ہے. تفسیر میں ایک اسپیسیفک بندے کے بارے میں بات ہوتی ہے اس میں کہ جی اس کا اشارہ ہے یہاں پہ کہ ان نشانیہ کا ہول ابتر سے اس کی طرف اشارہ ہے. آئی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، وہ ایک اسپیسیفک ہسٹوریکل ریفرنس کے تھرو آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہو کہ اچھا دیکھو اس کا یہ مطلب تھا اور یہ بندہ ایسا کہا کرتا تھا تو اس کا یہ افیکٹ تھا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ٹیکسٹ میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہو کوڈ بی دا پلازیبل enemy؟ guys، قریش. ابھی ساری بات قریش کی چل رہی ہے نا، قریش کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب what happens when you call قریش the enemy؟ رسول اللہ کون سی ٹرائب کے ہیں؟ قریش کی ہے نا. تو you just called قریش not eligible, not worthy, not qualified to use the name of Ibrahim, and then you picked one person from within Quraysh who is eligible. وہ انہی کی قوم میں سے ہے نا، وہ انہی کی قوم ہے، انہی کی فیملی، انہی کا قبیلہ ہے. تو قرآن کہتے ہیں نہیں، اب یو آر نو لانگر دا فیملی، دا ٹرائب، دا پیپل آف محمد. اب رسول اللہ ان کو یا قومی کہہ کے نہیں پکاریں گے، یا قبیلتی کہہ کے نہیں پکاریں گے، یا اہلی کہہ کے نہیں پکاریں گے. ان کو پکاریں گے
یا ایھا الکافرون. اگلی آیت ہے, اگلی صورت آ گئی. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافروں, او disbelievers, لا اعبد ما تعبدون, I will not worship that which you worship. میں اس کی بات نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم اس کی بات نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں اس کی بات نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم اس کی بات نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. آج سے تمہارا اور میرا راستہ الگ الگ. I have nothing more to do with you. I have nothing more to say to you. آپ کی میری رشتہ, آپ کا میرا رشتہ ختم. ٹھیک ہے, I may have grew up here and we may have shared ancestry, اور ہمارے باپ دادا سیم ہوں گے, لیکن اب اصلاح الہ الا اللہ کی وجہ سے, اور اب اس وجہ سے کہ تم نے ابراہیم کی لیگیسی چھوڑ دی اور میں نے پکڑ لی, اب تم اور میں الگ الگ. We are no longer the same tribe, the same people, the same family. Right? تو اور by the way, in a tribal society نا, لکم دینکم ولی دین کا مطلب is basically treason. تمہارے لیے تمہارا راستہ, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, میرا تمہارا, اور آپس میں آپ کوئی لینا دینا نہیں. This is treason. This is a declaration of war. کہ بس اب آپ کے میرے تعلق ختم, اب جنگ ہے. Right? تو اب جب جنگ شروع ہو گئی, کانفلکٹ شروع ہو گیا, تو کانفلکٹ میں دیر از باؤنڈ ٹو بی اے ونر, دیر از باؤنڈ ٹو بی اے لوزر. اگلی صورت, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. اچھا بائی دا وے, ہم یہاں پہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں چلیں, کیونکہ قرآن کی صورتیں کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہیں, تو دس از ناٹ ان دی آرڈر جس میں یہ ریویل ہوئی تھی. سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی ہے. رائٹ, تو دس از ناٹ ان chronological order, we're going based off the textual order, right, just to make things clear. اور by the way, یہ بات رسول اللہ کو پہلے بتا بھی دی گئی تھی, یہ صورت ایگزیکٹلی نہیں آئی تھی, لیکن یہ بات پہلے رسول اللہ کو بتا دی گئی تھی مکہ میں ہوتے ہوئے کہ آپ کو کامیابی دی جائے گی اور اسلام پھیلے گا. اور آپ وسلم کسی صحابی کو ایک بشارت دیا کرتے نا, کہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا, صحابی کا نام لے کرتے کہ تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے. تو اور لوگ کہتے کیا بات, مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ, گنے چنے مسلمان ہیں, کون سے کیسر و کسرا کے کنگن کدھر سے آ رہے ہیں. اور وہ ایونچولی ہوا تھا کہ مسلم امپائر نے کیسر و کسرا دونوں کی سلطنتوں کو فتح کیا تھا, اور ان کے کنگن لا کے انہی صحابی کے ہاتھ میں دیے گئے تھے. تو بٹ یہ والی مطلب پریڈکشنز تو پہلے سے تھی, رسول اللہ کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا, یہ ایگزیکٹ صورت بعد میں آئی ہے نا. تو رسول اللہ کو بالکل شروع میں ایک پرومس آف وکٹری دے دیا گیا, جیسے ڈیکلیریشن آف وار کی, جیسے یہ بتایا کہ اب کانفلکٹ شروع ہے, یہ بھی بتا دیا کہ اب جیت تم لوگوں کے ہی حق میں ہے, جیت تمہارا مقدر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک, فوج در فوج, افواجا, بڑے بڑے گروہوں میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, تو بس پھر آپ تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے اور استغفار کیجئے, بے شک آپ کا رب پلٹ کے آنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اب کانفلکٹ ڈکلیئر کیا, وار ڈکلیئر کی, وار کا ونر بھی ڈکلیئر کر دیا بفور اینی تھنگ واز ویزیبل. مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو سائنس نظر آ رہے ہوتے ہیں, مطلب بارش ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ بادل دیکھ کے, آپ
ہوا کا موئسچر فیل کر کے آپ کو ایک اسمیل آ جاتی ہے بارش کی، اب وہ دیکھ جا سکتے ہو کہ یار بارش ہونے والی ہے. لیکن مکہ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، دور دور تک there are no signs کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ان کے تو کوئی اثرات دور دور تک نہیں نظر آ رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب کوئی اتنا بڑا پرومس کیا جاتا ہے نا، کوئی اتنا ان یوزول ان ایکسپیکٹڈ سا پرومس کیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سائن دینا پڑتا ہے، اس کو سورٹ آف دل رکھنے کے لیے کسی کا کہ بھائی ہو سکتا ہے ایسا، ہم کر کے دکھائیں گے. اور اس کی بڑی پیاری مثال حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے ان کو بیٹے کی خوشخبری تھی، تو ہی واز ویری اولڈ ایٹ دا ٹائم اینڈ سو واز ہز وائف. تو ان کو اس ٹائم پہ یقین نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو لیکن obviously فرشتے آئے تھے تو اس کو انکار تو نہیں تھا نا. تو ان کا تعالیٰ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت میں ہے، مجھے ایک نشانی دکھا دیں کہ اصل میں یہ ہو رہا ہے. اتنا بڑا پرومس ہے نا، مجھے ماننا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ مجھے ایک نشانی دکھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم 3 دن تک بول نہیں سکو گے. وہ 3 دن نہیں بول سکے. تو اگین دس از ون آف دا ویز کہ آپ کو ایک بڑے پرومس کے ساتھ ایک سائن دینا پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹوکن دینا پڑتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو یہاں پہ جب وکٹری کا پرومس کیا گیا تو بفور ایون رسول اللہ آسکڈ فار سائن، ایک سائن آٹومیٹکلی دکھا دیا گیا. تم لوگ ٹوکن چاہیے، ٹیل می ہو از یور بگیسٹ اینیمی، who is the biggest enemy of Rasulullah in Makkah? One person. Quraysh to as a whole, na? But who? What one person? Abu Jahl could be. فرعون کہاں سے آ گیا؟ فرعون نہیں تھا مکہ میں، پلیز. فرعون was the king of Egypt اور he was at the time of موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں فرعون آتا ہے، رسول اللہ کے دور میں فرعون نہیں ہوتا تھا. سوری آف ٹاپک. اس میں at the time of Rasulullah in Makkah, arguably one of the biggest enemies of Rasulullah, one of the worst enemies of Rasulullah was Abu Lahab. کیونکہ ابو جہل تو آؤٹ سائڈر تھا نا. ابو جہل واز ناٹ اے فیملی ممبر آف رسول اللہ. ابو لہب تو چچا تھا. اینڈ ہی واز ون آف دی موسٹ اسٹانچ اینیمیز آف اسلام. تو اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوکن بنا کے دکھا دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کہ ابو جہل کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے. ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال جتنا مرضی اس نے کما کے بچا کے رکھا ہے اسے کسی کام نہیں آئے گا، ختم، اسے کسی کام نہیں آئے گا. سيصلى نارا ذات لهب، آگ میں جھونک دیا جائے گا، بھڑکنے والی آگ میں جائے گا وہ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں فائر ووڈ لے کے پھرتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک جوٹ کی رسی ڈال دی جائے گی. اور اس کی پوری تفصیل کیا ہے وہ ایک تھیمیٹک وہ ریفرنس آتا ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے. بٹ ایز اے ٹوکن آف وکٹری، آف اپ کمنگ وکٹری، ابو لہب کو، اسلام کے ورسٹ انیمی کو پیش کر دیا گیا کہ دیکھو یہ دیکھو، اس کا بتا دیا میں نے، اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور ایز اے ہول کفر کے نظام کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ٹھیک، اچھا لیٹس کوئکلی ریکیپ. شروع سے ہم آئے، سو پہلی 2 صورتیں، سورۃ الفیل، سورۃ القریش. کیا بات ہوئی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز یاد دلائی گئیں کہ ابراہیم نے یہ چیزیں مانگی تھی، ہم نے چیزیں دے دی. پھر سورۃ الماعون، قریش کی انلیجبلٹی، قریش کا اس کام سے، اس لیگیسی سے پھر جانا، یہ بتایا گیا. سورۃ الکوثر، رسول اللہ کا اس لیگیسی سے پورا اترنا بتایا گیا. پھر سورۃ الکافرون کہ اب ڈیکلریشن آف وار،
اب تم الگ میں الگ، لکم دینکم ولی دین. جب ڈیکلیریشن آف وار ہوگی، ڈیکلیریشن آف وار کے بعد ڈیکلیریشن آف وکٹری، پرومس آف وکٹری آلریڈی دے دیا. اس کے بعد ٹوکن آف وکٹری، تبت یدا ابی لہب وتب. اب اچھا نارملی ہوتا کیا ہے کہ when you're engaged in a really long war, prolonged conflict میں engaged ہوتے ہیں نا، تو there is a very strong human tendency to forget the purpose. آپ اس ایکچوئل وار میں اتنا گم ہو کے رہ جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں ہم ایکچولی لڑ کیوں رہتے ہیں، پرپس کیا رہتا ہے سب کے پیچھے. اور ناٹ جسٹ وار، ان اینی تھنگ. مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں، اکثر کبھی کبھار مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار جس ٹائم پہ قرآن پڑھنا اور عربی پڑھنا شروع کیا تھا نا، اس ٹائم موٹیویشن یہ تھی کہ یار میں جب نماز میں کھڑا ہوں تو مجھے پتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا رہا ہوں، میں وہ چیز محسوس کر سکوں کہ یار میں کیا بول رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. اور اب اتنا پڑھ لینے اور عربک سیکھ لینے اور سب کرنے کے بعد آپ کئی بار فیل ہوتا ہے کہ یار ہم نماز اتنی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں کہ بس یار اور کام بہت ہیں، نماز پڑھ کے بس سائڈ پہ کرو، اور وہ مقصد بھول گئے. ہم کبھی کبھار، میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا جس ٹائم پہ عربک ہمارے کورس چل رہا تھا نا، کبھی کبھار عربک کی کلاس لینے کے لیے جانے کے لیے تیزی سے بھاگ کے نماز پڑھ کے جاتا تھا. آئی ایم لائک وہ ہم اس عربک کی کلاس میں، اس پروسیس میں اتنا گم ہو گیا میں عربک سیکھنے میں کہ اس کا جو کور پرپس تھا، جو گول تھا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. تو اینڈ دس از ویری کامن ہیومن ٹینڈنسی ود اینی تھنگ. آپ کوئی بھی چیز کرنے چلو، کوئی ایک بڑا ایم، کوئی بڑا گول رکھو اپنے سامنے اور اس کی اچیومنٹ کے آپ پروسیس میں لگو، اٹس ویری ایزی ٹو لوز سائٹ آف دا بگ پکچر. تو اب اس ساری بات کے بعد اب یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ڈیکلیریشن آف وار بھی ہو گئی، جنگ لڑ بھی لی، جیت بھی لی، لیکن ایک چیز یاد رکھو، اس سب کا پرپز قل هو اللہ احد، توحید. ابراہیم کی لیگیسی فالو کرنی ہے نا. ابراہیم کا کور میسج کیا تھا؟ توحید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. The most comprehensive definition of توحید in the Quran. دیکھو اس کو نہ بھولنا، یہ کور پرپز ہے، اس سے لیفٹ رائٹ نہ ہونا. اچھا جب پریویسلی مطلب بہت سارے رسول اللہ سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے نا، اور وداؤٹ ایکسیپشن ہر نبی کی قوم میں کے ساتھ یہی ہوا کہ جنہوں نے ایکسیپٹ کر بھی لیا ان کا میسج، جنہوں نے توحید پہ جو آ بھی گئے، جنہوں نے قبول کر بھی لیا، وہ بھی نبی کے ہوتے ہوئے تو چلو سیدھا رہے، نبی چلا گیا، پھر شاید ایک جنریشن صحیح رہی، اس کے بعد وہ پھر کسی نہ کسی شرک میں، کسی کبیرہ گناہ میں پڑ گئے، رائٹ. تو وائی؟ بیکاز اگین شیطان تو اکیلا نہیں چھوڑتا نا، شیطان تو اپنے اٹیکس کانسٹنٹلی رکھتا ہے، اپ کمنگ لائک کانسٹنٹلی، وہ رکتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کہیں سے چھوڑنا نہیں ہے. تو اب جب یہ توحید سکھا دی، دیکھو یہ توحید ہے، اس پرپس کو بھولنا نہیں، تو اب اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کو دو طرح کے تھریٹس آ سکتے ہیں، اس کو یا تو انٹرنل تھریٹس آ سکتے ہیں یا ایکسٹرنل تھریٹس آ سکتے ہیں. دونوں کی پروٹیکشن بتا دی گئی. ایکسٹرنل تھریٹس کے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سارے تھریٹس وہ ہیں جو ایکسٹرنل ہیں، جو آپ کو باہر سے آ سکتے ہیں. کیا کیا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ آپ نے بنایا، جو تخلیق کیا، اس سب کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. میرے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا، اس سب کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ پوری طرح ڈھانپ لے، پوری طرح سیٹل ہو جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو نوٹس پہ پھونکے مارتی ہیں، گرہوں پہ پھونکے مارتی ہیں. دس از اے ریفرنس ٹو وچز، جو وچ کرافٹ، جو میجک پریکٹس کرتے تھے، جادو کرتے تھی، ان کی طرف اشارہ ہے کہ میں ان سے بھی
ایکسٹرنل تھریٹ ہے نا, ان سے پناہ مانگتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ سارے ایکسٹرنل تھریٹس جو ایمان خراب کر سکتے ہیں, ان سے پناہ مانگ لی. کیا رہ گیا؟ انٹرنل تھریٹس رہ گئے. انٹرنل تھریٹس, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ جو وسوسہ کرتا ہے نا, جو بار بار کان لگا کے سرگوشیاں کرتا ہے آپ کے دل میں, اس سے میں پناہ, اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, سرگوشیاں کرتا ہے. من الجنۃ والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اچھا, بڑا خوبصورت یہاں پہ نا بات ہوئی کہ جو سینوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں, دلوں کا ورڈ یوز نہیں ہوا. اٹس ناٹ الذی یوسوس فی قلوب الناس, ورڈ یوز ہوا الذی یوسوس فی صدور الناس, چیسٹ میں. میں ٹیچرز کو یہ خوبصورت امیجری سے ایکسپلین کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں امیجن دیر از اے کاسل, اور اس کیسل کے باہر ایک پیریمیٹر وال ہے, ٹھیک ہے. جو یہ الذی یوسوس فی صدور الناس ہیں, یہ اس پیریمیٹر وال میں تو ان کو ایکسس دیا گیا ہے, چیسٹ میں, اس پیریمیٹر وال میں تو ان کو ایکسس ہے. کیسل کے اندر کا ایکسس اللہ نے ان کو نہیں دیا. جو دل ہے اس کے اندر کا ایکسس ان کو نہیں ہے, اس کے باہر باہر تک کا ایکسس ہے. تو جو دل کے اندر کا ایکسس ہے وہ دینے کا اختیار صرف اور صرف ہمارے پاس. اپنے دل کے اندر کسی کو جگہ صرف ہم دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کسی کو جگہ, کسی اور کو اختیار نہیں دیا کہ وہ ہماری جگہ دیے بغیر ہمارے دل میں گھس سکے. تو وہ تو صرف پیریمیٹر سے وسوسہ ڈالتے ہیں. اب اٹس اپ ٹو یو اینڈ می کہ ہم اس وسوسے کو دل میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے, تو کیسل میں انٹرنس دیتے ہیں یا نہیں دیتے, رائٹ. من الجنۃ والناس, اور یہ لوگ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. صرف شیاطین نہیں ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں, انسان بھی ہیں. اور ایک بڑی ہیومرس تھی بٹ لائک اٹ واز ویری ٹرو. ایک نظم میں نے پڑھی تھی, it was like while ago, جب میں 9th میں تھا, کریکولم میں نہیں تھی, الگ سے پڑھی تھی, نام بالکل ذہن سے نکل گیا. اس میں بیسکلی ابلیس کہانی سنا, ابلیس کی زبانی ہے وہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا تو میں بھی نہیں کرتا تھا, جتنا یہ گر گئے ہیں اتنا تو میں نے بھی نہیں گرایا تھا, جتنا یہ وسوسہ ڈالتے ہیں اتنا تو میں بھی نہیں ڈالتا. انسانوں کی بات کر رہے ہو کہ یار میرا تو کام اب بس ہو, میں تو ریٹائر ہو گیا, یہ میرا کام مجھ سے بہتر چلا رہے ہیں. It's like scarily accurate. آپ اور میں جب ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو اتنا وسوسہ شاید شیطان نہیں ڈالتا اکیلے میں جتنا انسانوں میں سے شیاطین ڈال رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت اور مغفرت کے دروازے کھلے رکھے. بٹ ویری ویلڈ پوائنٹ وڈ, if I find it I'll share it. وہ نظم بڑی پڑھنے والی ہے وہ تو خیر. But this is essentially the entirety of the pattern in the last 10 surahs. پورا ایک پکچر پینٹ کر دی گئی from the beginning till the end, ایک logical coherent sequence ہے. These surahs are not revealed in sequence. ایسا نہیں ہے کہ یہ فیل کے بعد قریش کے بعد معون کے بعد کوثر کے بعد کافرون کے بعد اینڈ تک ناس تک اسی آرڈر میں وہ ہوئی ریویل ہوئی, ایسا نہیں ہے. یہ ناصر اس آرڈر میں نہیں ہوئی. یہ بتا رہا ہوں نا کہ سورۃ النصر جو ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, وہ مکی دور آخری دور کی اس میں سے ہے. کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری صورت قرآن کی نازل ہوئی. تو دیٹ از بالکل اینڈ کی صورتیں, یہ مکی صورتیں. اور but the point being کہ structure is mind blowing. The structure makes so much sense. You're like, this cannot possibly have been human.
اور دس از ناٹ اے ون آف تھنگ. یہ پیٹرن, یہ کوریلیشن, یہ انٹر کنیکٹیوٹی, یو ول فائنڈ دس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ان دا قرآن. دس از ناٹ امیجیٹلی ریلیونٹ اور امیجیٹلی لائک کیا کہتے ہیں, واٹس دا ورڈ, اپیرنٹ. اپیرنٹ آپ کو فوراً سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھا اور آپ کو سمجھ نظر آ گیا کہ ہاں یہ پیٹرن بن رہا ہے. خاص طور پہ ہم نان عربس کے لیے, کیونکہ ہم تو لینگویج سمجھنا اور اس کو ایکچولی ٹرانسلیٹ کرنے میں ہی ہماری وہ ساری کوگنیٹو انرجی ادھر چلی جاتی ہے. دس ٹیکس ورک ٹو سی, دس ٹیکس اے لاٹ آف ورک. جس مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے اس پہ بہت کام کیا, امین احسن اصلاحی صاحب نے اس پہ بہت کام کیا, نعمان علی خان کا اس میں بہت کام ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ you need work, you need to put in work to be able to see this pattern, to be able to see this organization. Or the more work you put in, the more beautiful the results get. کسی نے پتہ نہیں کتنا کام کیا ہوگا اس پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. I'll give you another example. کہہ رہا ہوں نا کہ these patterns are repeat again and again and again in the Quran. سورۃ الصافات میں, actually let me open the آیات. سورۃ الصافات میں آتا ہے, ہاں, سورۃ الصافات آیا نمبر 50 onwards. سورۃ الصافات میں کیا آ رہا ہے کہ تذکرہ آ رہا ہے دو لوگوں کا جو جنت میں ہے, اور وہ اپنے ایک دوست کو یاد کریں جو ان کے ساتھ دنیا میں ہوا کرتا تھا. This is آیا نمبر 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, کہ وہ دوسروں کی طرف مڑیں گے اور مطلب یتساءلون انکوزیٹیولی, ایک دوسرے سے کچھ سوال جواب کرتے کی نظر, سوالوں کی نظر. قال قائل منهم انی کان لی قرین, ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں. قرین از اے ویری کلوز فرینڈ, ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں. یقول انک لمن المصدقین, جو مجھ سے پوچھا کرتا تھا, جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی مطلب تم واقعی مانتے ہو اس بات کو, واقعی یقین کرتے ہو اس بات پہ کہ جی ہم اٹھائے جائیں گے اور کوئی آخرت بھی ہوگی, اور زندگی بعد الموت, اس موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی, بعد الموت. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون, اور جب ہم مر جائیں گے اور ہم بالکل مٹی مٹی ہو جائیں گے, وعظاما, اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے, ہمارا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا, صرف مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے. ائنا لمدینون, کیا ہمیں لایا جائے گا ججمنٹ کے لیے, بدلے کے لیے. قال هل انتم مطلعون, تو پھر اس سے کہا جائے گا, جو یہ ساری بات بتا رہا ہے نا اپنے دوست کے بارے میں بتا رہا ہے, اس سے کوئی کہے گا هل انتم مطلعون, تو کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا کیا ہوا, اس بندے کا جس دوست کی تم بات کر رہے ہو اس کا کیا حشر ہوا, تم دیکھنا چاہتے ہو. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ, تو وہ دیکھے گا اور اس کو جہنم میں پائے گا, جہنم کے درمیان میں پائے گا. اور پھر وہ آگے آتا ہے کہ وہ کہے گا, کیا آتا ہے, قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ, کہ بے شک اللہ کی قسم, تاللہ, اللہ کی قسم, کہ تم نے تو مجھے بھی اپنے ساتھ برباد کر لیا تھا, بس برباد کرنے ہی والے تم مجھے, تو شکر ہے میں بچ گیا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ, اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی مجھ پر تو میں یقیناً تمہارے ساتھ اس جہنم میں ہوتا, اس جہنم میں گھسیٹا جا چکا ہوتا. تو ایک یہ بات, ایک پرسپیکٹیو ہو رہا ہے سورۃ الصافات میں, سورہ نمبر 37 ہے سورۃ الصافات, کہ جنت میں بیٹھے ہوئے دو لوگ اپنے ایک دوست کا تذکرہ کر رہے ہیں جو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے. اگلی سورت, سورت نمبر 38, سورۃ الصاد, اس میں آیت نمبر 62 سے شروع ہوتا ہے یہ, وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ, کہ وہ جو ٹائرنٹس ہوں گے, اشرار جو شریر لوگ ہوں گے,
بڑے جرم کیے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار آج ہمیں وہ شخص نظر کیوں نہیں آ رہا جس کو ہم دنیا میں بڑا نیچ اور بڑا ہم سے بھی غیر گزرا سمجھتے تھے. کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلیورس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی ذہن ہی نہیں تھا، دماغ ہی نہیں تھا، یہ تو کیا سوچتے تھے. آج وہ ہمیں یہاں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ چلو ہم تو جہنم میں ہیں، ہمارے ساتھ وہ کیوں نہیں ہے؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم ان کا مذاق اڑانے میں اور ان پر ہنسنے میں کیا ہم غلط تھے، یا کیا ہماری آنکھوں کو بس دھوکا ہو رہا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ اور پھر ان کو دکھایا جائے گا کہ اصل میں تو وہ جنت میں ہیں. آگے آتا ہے کہ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. تو یہ جو جھگڑا ہوگا اہل نار کے بیچ میں، جہنم کے لوگوں کے بیچ میں، سرٹنلی گزر جائے گا، اور یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا. تو جس ان کو پھر بیسکلی بعد میں دکھایا جائے گا کہ وہ دیکھو وہ اوپر ہیں، وہ جنت میں، اور وہ ساری کہانی. تو اگین دا کانٹراسٹ بینگ کہ ایک سورہ میں دکھایا گیا جنت بیٹھے ہوئے دو لوگ اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں جو جہنم میں ہے، جہنم میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی کو یاد کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جہنم میں ہوگا لیکن وہ اصل میں جنت میں ہے. کانٹراسٹ. These patterns they exist all throughout the Quran, but again کام کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کام کیے نہیں ملیں گے. ان میں بہت جنہوں نے بھی ان کو ڈھونڈا ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے، and there's a lot more left. مطلب میں کہتا ہوں ڈاکٹر حمید الدین فراہی he sorted out the order and sequence، جس طرح ہم نے سورۃ الاسراء اور کہف کا کیا تھا نا، اس طرح کا انالیسس he did for 9 surahs before he died. اور اس کے بعد ان کے ورک پہ، ان کے کام پہ بلڈ اپون کیا تھا مولانا امین اسد اسلائی نے، ان کے اسٹوڈنٹ نے. تو we you and me need to be the next people who do this. قرآن کا حق بنتا ہے ہم پہ یہ کہ اگر آپ نے اور میں نے بیٹھ کے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، ہمیں دیکھ لیا قرآن میں یہ انٹریکسیز ہیں، تو آپ کی اور میری زندگی اس قرآن کے ساتھ ایسی گزرنی چاہیے کہ ہم مزید اس میں سے کچھ ڈھونڈ کے نکال پائیں. وہ جو سمندر والا میٹافور ہے نا کہ the Quran is like an ocean، اور ہر کوئی اس کی ڈیپتھ میں جا کے ایک اپنی ایک نئی چیز نکال کے لاتا ہے، اس کو دکھاتے ہیں دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے. You and me need to be among those people جو جا کے کچھ نکال کے لا رہے ہیں. It can be anything from any field، linguistics ہو، legal ہو، economic ہو، کچھ بھی ہو، philosophy ہو، whatever interests you more. لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملیں جو کسی اور کو پہلے نہ ملی ہوں، جو کوئی اور پہلے ڈھونڈ کے نہ لایا ہو. قرآن میں بہت ڈیپتھ ہے. میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ نہ ملے قرآن میں. آپ قرآن کو ایکچولی ٹائم دیں اور آپ کو کچھ نہ ملے قرآن میں. وی نیڈ ٹو گو سلائٹلی بیونڈ جسٹ بینگ دا پیپل جو سی شور پہ بیٹھ کے بس جو لوگ نکال نکال کے لا رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہاں ہے تو بہت خوبصورت. ہم بھی تو کچھ محنت کریں، ہم بھی تو اس کتاب کا کچھ حق ادا کریں. جتنا کام ہم لوگ بائی دی اینڈ آف آر ایجوکیشنل جرنیز، ایکیڈیمک جرنیز، کیا تو ریسرچ ورک اور کیا تو تھیسس پیپرز اور کیا کیا تو نہیں کر لیتے ہم. اس کا 1% بھی آپ نے قرآن کو دیا ہوتا نا تو یہ مسلم امہ کہیں اور ہوتی ہے آج. تو let's start the transformation with you and me. آپ اور میں آج یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو شاید کل کو کوئی ڈفرنس ہو. آپ اور میں یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ہم کون ہوتے ہیں، علماء یہ کام کریں گے، یا ہم کون ہوتے ہیں، کسی اور کے بس کام ہے، جی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کرنے والا. No one is going to come save us. We need to save ourselves. So I hope I was able to make somewhat sense to you guys for all of this. If there are any questions, please let me know. Nothing? No questions?
Chalo, in that case, we will end this here. جزاكم الله خيرا for joining. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.